بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم فرحان نظامانی۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے موٹاپا، اس کی اقسام اور ان کا علاج۔ تو ان کی اقسام جو ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بیان کیا تھا کہ موٹاپے کی 3 اقسام ہیں، تو ان میں سے 2 اقسام پر میں ویڈیو بنا کے وہ آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ آج یہ تیسری ویڈیو ہے اور موٹاپے کی یہ آخری قسم جو ہے وہ بیان کروں گا، تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست قسم کی معلومات ملے گی۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ خیال کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی، کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین، آتے ہیں اب ہم اس ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ موٹاپا ایک قسم کا نہیں ہوتا، تو جب ایک قسم کا نہیں ہوتا تو ادھر ادھر کی جو ٹوٹکے ہیں وہ کام نہیں آتے۔ اب مثلا اللہ نے جو مزاج بنائے ہیں تو ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کا مزاج ٹھنڈے مزاج کا موٹاپا ہے تو اس کو اگر ٹھنڈے مزاج والے ٹوٹکے استعمال کروائیں گے تو وہ اس کو نقصان دے گا، اور اسی طرح اگر ایک بندے کا موٹاپا خشک مزاج کا ہے، تیزابی موٹاپا ہے، تو اس کو اگر آپ اس طرح کی کوئی ٹوٹکا وغیرہ دیں گے تو وہ اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے کا مزاج گرم ہے اور گرمی والا موٹاپا ہے تو اس کو اگر آپ ایسا گرمی والا ٹوٹکا استعمال کروائیں گے تو وہ اس سے نقصان ہوگا۔ تو علاج کو جو ہے علاج کرنے سے پہلے مریض کی تشخیص کرنا یہ ایک بہت بڑا علم ہے، تو اس علم سے ضرور آگاہ ہوں، پھر ہی جو ہے نا اپنا علاج شروع کریں۔ تو میں پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ اعصابی موٹاپا جس کے اندر بہت زیادہ چربی ہوتی ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اعصاب ان کے اندر تیزی ہوتی ہے، عضلات کے اندر کمزوری ہوتی ہے، تو جب عضلات کو ہم حرکت دیں گے، ان کو اندر تیزی پیدا کریں گے تو اعصابی موٹاپا جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے چربی والا موٹاپا۔ اسی طرح پھر میں نے بیان کیا کہ تیزابیت والا موٹاپا، جو اس کو خشکی والا موٹاپا بھی کہتے ہیں اور عضلاتی موٹاپا کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ غدد کے اندر جو ہے وہ حرارت کی کمی ہوتی ہے، تو جب ہم غدد کے اندر حرارت پیدا کریں گے، ان کے اندر تیزی پیدا کریں گے تو وہ موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک گرمی والا موٹاپا ہوتا ہے جس کے اندر اس کی علامات کیا ہیں، اس میں جو ہے وہ جسم کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، پیشاب کے اندر جلن بھی ہوتی ہے، پیشاب تھوڑا بھی آتا ہے، اور اس کو نیند جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی آتی ہے، سکون والی آتی ہے، اور اس میں جو ہے جسم اس کا جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، فوم کی طرح، بالکل روئی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی گرم چیزیں ہوں گی تو اس سے جسم جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر نرمی پیدا ہوتی ہے، یعنی گرمی سے نرمی پیدا ہوتی ہے، تو جب گرمی جسم میں آئے گی تو جسم ان کا نرم ہوگا۔ دیکھیں، اللہ نے عورت کا مزاج گرم بنایا ہے، تو عورت کا جسم ہمیشہ نرم ہوتا ہے، تو جب مرد کا بھی مزاج جب گرم ہو جاتا ہے تو ان کا جسم بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل غدود کے جگر کے جو 2 محافظ ہیں، غدود ناقلہ اور غدود جاذبہ، تو ان کے اندر خرابی ہو جاتی ہے۔ غدود جاذبہ کا کام یہ ہے کہ وہ حرارت کو جسم کے اندر جذب کرتا ہے۔ جب وہ غدود جاذبہ جو ہے نا ان کے اندر تیزی ہو جاتی ہے تو وہ صفرا کو جو ہے وہ جسم کے اندر جمع کرتا ہے
اور وہ جمع ہوتے ہوتے وہ جو ہے موٹاپے کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ اس میں غدود ناقلہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اضافی حرارت جو ہے وہ خارج نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے پھر یہ اس مریض کے اندر جو ہے وہ حرارت اور صفرا کا زیادہ ہونا اور اس کو خارج نہ ہونا یہ موٹاپے کا اصل سبب بنتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی بالکل سائنٹیفک طریقے سے وہی ہے کہ غدود جاذبہ اگر تیز ہے تو غدود ناقلہ کو آپ تیز کر دیں تو غدود جاذبہ کے اندر کمزوری آ جائے گی، غدود ناقلہ تیز ہو جائے گا تو اس کا صفرا جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس موٹاپے کی وجہ سے اس کے پورے جسم کے اوپر ایک ورم سا ہوتا ہے، تو ورم ہوتا ہے جسم کے اوپر، تو وہ سارا جسم جو ہے ورم جو ہے نا اس کا آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے غدود ناقلہ کی تیزی سے۔ یہ ایسا ہی علاج ہے کہ جیسے ہم کسی بلب کا جو ہے نا لائٹ کا ہم بٹن آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں، یعنی جب ہم مرضی چاہیں غدود جاذبہ کو تیز کر دیں، جب مرضی چاہیں غدود ناقلہ کو تیز کر دیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، تو اس علم سے جو ہے اللہ کے فضل کرم سے ہم کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ تو قانون مفرد اعضاء کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تشخیص کرتے ہیں کہ یہ موٹاپا کون سی قسم کا ہے، تو اس قسم کو جان کے اس کی تشخیص کر کے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل کرم سے کامیابی جو ہے وہ ہمیں 100% مل جاتی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج کے لیے وہ چیزیں آپ ان کو دیں جس سے پیشاب جو ہے وہ کھل کے جاری ہو، غدود ناقلہ جو ہے اس کے اندر تیزی آ جائے، فضلات جو ہے وہ خارج ہو جائیں۔ تو اس میں خوراک کے اندر جو ہے نا آپ بلغم والی غذا، الکلائن والی غذا یعنی ٹھنڈی قسم کی چیزیں جو ہے وہ ان کو آپ کھلائیں، جس میں جو ہے وہ دودھ ہے اور ملائی ہے، مکھن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسپغول ہے، ساگو دانہ ہے، کیلا ہے، امرود ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، سردا ہے، اور گنے کا جوس ہے، گاجر کا جوس ہے، اسی طرح جو ہے سبزیوں کے اندر کدو ہے، توری ہے، بھنڈی ہے اور مونگ کی دال ہے، اس طرح کی آپ ان کو غذا دیں۔ اور دوائی جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے نا مسل 5 دیں آپ ان کو۔ مسل 5 کے اندر کیا کیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ زنجبیل ہے، نوشادر ہے، مرچ سیاہ ہے، یہ تینوں جو ہے 1 تولہ لگا لیں اس میں، سنا مکی 3 تولہ اور ریوند اسارہ 5 تولہ، ان کو سب کو آپ ملا کے باریک صفوف بنا لیں اور ان کی جو ہے آپ نخودی گولی بنا کر 1 گولی دن میں 3 مرتبہ دیں۔ اس کے علاوہ ملین 1 کا نسخہ ہے، کلمی شورہ خالص، جوکھار، اصلی نوشادر، کاسنی 1 تولہ اور گل سرخ 3 تولہ، یہ تینوں یہ سب کو ملا کے اور اس کی آپ نخودی گولی بنائیں اور 1 گولی جو ہے یا 2 گولی بھی آپ دے سکتے ہیں دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا عرق بزوری دیں، اگر عرق بزوری نہیں جو ہے موجود تو اس کی جگہ آپ شربت بزوری دیں، شربت بزوری بھی اگر نہیں موجود تو آپ شہد کا پانی استعمال کروائیں۔ شہد کا پانی کس طرح کہ 1 گلاس پانی کا ہو اور 1 چمچ اس میں شہد ملا کے وہ پلائیں آپ پانی کی جگہ پر، یعنی پانی کی جگہ آپ وہی استعمال کروائیں۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کچی لسی بھی جو ہے نا مریض کو پلا سکتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین یہ تھے جو ہے نا موٹاپے کی اقسام اور ان کا علاج۔ اب ہم بیان کریں گے کہ اگلی ویڈیو کے اندر کہ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں، جن کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، تو ان کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا علاج کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو، اس کے بارے میں ضرور کمنٹ دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔